حضرت قاسم بن حسن ایک ایسے نوجوان جن کا شمار ان 72 صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت قاسم بن حسن یزیدی فوج کے ساتھ کس طرح لڑے اور انہیں کربلا کے میدان میں کن مصائب سے گزرنا پڑا۔ یزیدی فوج کا ایک پہلوان جس کا نام ارزق تھا، اس کے ساتھ حضرت قاسم علیہ السلام کا بھی مقابلہ ہوا تھا۔ ارزق پہلوان جو کہ یزیدی فوج کے اندر بہت ہی زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ ارزق پہلوان کو کس طرح حضرت قاسم علیہ السلام نے شکست دی تھی، یہ پورا کا پورا واقعہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہو تو پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور پھر چینل کو بھی سبسکرائب کر دو، اور اگر آپ لوگ سچے مسلمان ہو تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پوری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے واچ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو سکے ہمارے اسلامک واقعات سے۔ یوم عاشور سن 61 ہجری کو جب امام حسین نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تو ان میں حضرت قاسم بن حسن بھی موجود تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ کل کے دن ہم سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے، تو اسی وقت حضرت قاسم بن حسن نے یہ سوال کیا کہ چچا جان کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم بن حسن سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک شہادت کیسی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوال پر قاسم بن حسن نے کہا کہ میرے نزدیک شہادت شاہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ جیسے ہی صبح سورج طلوع ہوا، جنگ شروع ہوئی تو حضرت قاسم علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں، میں جا کر آپ کے لیے جنگ کرتا ہوں۔ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، میں جب بھی اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں تو میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو اور میری امانت بھی ہو، میں تمہیں کیسے جنگ کے لیے بھیج دوں؟ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت قاسم علیہ السلام کو اپنے خیمے میں جانے کا کہا۔ اپنے چچا کا حکم مان کر جب حضرت قاسم علیہ السلام خیمے کے اندر آئے تو وہاں پر آ کر وہ زارو قطار رونے لگ گئے۔ جب حضرت حسن علیہ السلام اس دنیا میں حیات تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام کی بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، اور تعویذ باندھنے کے بعد انہوں نے فروہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی قاسم پریشان ہو تو تم اسے تعویذ کے بارے میں بتانا اور کہنا کہ اس تعویذ کو کھول کر پڑھے۔ تو فروہ نے اپنے بیٹے قاسم بن حسن سے کہا کہ تمہاری بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوگا جو کہ تمہارے بابا نے باندھا تھا، اسے کھولو اور پڑھو۔ جب قاسم بن حسن نے وہ تعویذ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے باپ نے کچھ ایسا تحریر کیا ہے جسے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تعویذ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب بھی تمہارے چاچا جان اکیلے ہوں، بے حد پیاسے اور اپنے آپ کو تنہا غریب پا رہے ہوں، تب تم اپنے چاچا کے اوپر اپنی جان قربان کر دینا۔ حضرت قاسم علیہ السلام اٹھے اور اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور وہ تعویذ لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ جب حضرت قاسم بن حسن نے وہ تعویذ حضرت امام حسین کو دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس تعویذ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے چوما اور حضرت قاسم بن حسن سے کہنے لگے کہ آج تم ایک ایسی سفارش لے کر آئے ہو جسے میں بالکل بھی منع نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم بن حسن کو اپنے گلے لگایا اور کافی دیر تک انہیں گلے لگا کر رکھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام بھی اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دیتے رہے اور اجازت طلب کرتے رہے۔ بہت اصرار کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جیسے ہی حضرت قاسم بن حسن میدان میں آیا تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، اگر تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو میں قاسم بن حسن ہوں جو کہ نواسہ رسول ہیں۔ جیسے ہی قاسم بن حسن میدان کے اندر گئے تو یزیدی فوج کا ایک سپاہی آگے بڑھا اور آپ کے اوپر آ کر حملہ کر دیا۔ اس کا وار بالکل ہی خالی گیا اور حضرت قاسم بن حسن نے ایک ہی وار کے اندر اسے زمین ریز کر دیا۔ اس کے بعد دو اور سپاہی آگے بڑھے اور آ کر حضرت قاسم بن حسن کا مقابلہ کرنے لگے، ان کو بھی حضرت قاسم بن حسن نے ایک ہی وار سے وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ اسی طرح کئی اور سپاہی بھی آئے لیکن حضرت قاسم بن حسن ان کو زیر کرتے جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر کو جب معلوم ہوا کہ قاسم بن حسن حضرت حسن علیہ السلام کا بیٹا ہے اور حضرت حسین علیہ السلام کا بھتیجا ہے، اور وہ لوگ حضرت قاسم علیہ السلام سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے ارزق پہلوان جو کہ یزیدی فوج کا سب سے قابل پہلوان تھا اسے میدان کے اندر اتار دیا۔ ارزق پہلوان جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، وہ خود اور اس کے 4 بیٹے اس میدان کے اندر حضرت امام حسین
حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ جب عمر بن سعد نے ارزق پہلوان کو حضرت قاسم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا تو اس نے اپنی توہین سمجھی اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کو حضرت قاسم علیہ السلام کا سر لانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی ارزق پہلوان کا بڑا بیٹا میدان میں آیا تو حضرت قاسم علیہ السلام نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ دیکھ کر ارزق پہلوان کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، پھر تیسرے بیٹے کو بھیجا اور پھر چوتھے کو بھیجا۔ یوں ایک ایک کر کے حضرت قاسم علیہ السلام نے ارزق پہلوان کے چاروں بیٹوں کو زمین بوس کر دیا۔ جتنی بھی یزیدی فوج تھی وہ یہ سارا کا سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب ارزق پہلوان کے چاروں بیٹے جہنم واصل ہوئے تو ارزق پہلوان بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا اور وہ اپنی تلوار لے کر میدان میں آ گیا۔ ارزق پہلوان جو کہ 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا تھا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے قاسم کی لاج رکھنا۔ تلوار ہونے کے باوجود ارزق پہلوان کے پاس 12 نیزے تھے۔ ارزق پہلوان نے ایک کے بعد ایک نیزے سے حضرت قاسم علیہ السلام پر وار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت قاسم علیہ السلام نے سب واروں کو روک لیا۔ ارزق پہلوان نے غصے میں آ کر ایک نیزہ حضرت قاسم علیہ السلام کے گھوڑے پر دے مارا، جس سے گھوڑا وہیں پر تڑپ کر مر گیا۔ جیسے ہی حضرت قاسم علیہ السلام کا گھوڑا مرا تو حضرت قاسم علیہ السلام اکیلے تنہا رہ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک اور گھوڑا حضرت قاسم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت قاسم علیہ السلام اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور پھر سے ارزق پہلوان کا مقابلہ کرنے لگے۔ ارزق پہلوان نے جیسے ہی اپنی تلوار نکالی تو حضرت قاسم علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار نکال لی۔ ارزق پہلوان نے جب حضرت قاسم علیہ السلام کی تلوار دیکھی تو کہنے لگا کہ یہ تلوار تو میری ہے، تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ حضرت قاسم بن حسن نے جواب دیا کہ یہ تلوار تمہارے بڑے بیٹے کی آخری نشانی تھی جس کے ذریعے میں تمہیں جہنم واصل کروں گا۔ ارزق پہلوان نے غصے میں آ کر حضرت قاسم علیہ السلام کے اوپر تلوار سے حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر دونوں میں لڑائی ہونے کے بعد حضرت قاسم علیہ السلام نے ایک زور سی ضرب لگائی جس سے ارزق پہلوان زمین پر گر گیا اور وہیں پر ہی مر گیا۔ جب ارزق پہلوان زمین بوس ہوا اور جہنم واصل ہو گیا، یہ سارا کا سارا منظر عمر بن سعد دیکھ رہا تھا۔ عمر بن سعد یہ بات تو سمجھ چکا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی رگوں میں حضرت علی علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی یزیدی فوج کو حکم دیا کہ ایک ایک ہونے کی بجائے سارے کے سارے اس چھوٹے سے بچے کے اوپر جا کر ٹوٹ پڑو، ورنہ اس بچے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ تم سب کو ایک ایک کر کے مار ڈالے گا۔ عمر بن سعد کی بات سنتے ہی یزیدی فوج کا ایک دستہ آگے بڑھا اور حضرت قاسم بن حسن کے اوپر آ کر ٹوٹ پڑا اور باری باری سارے ہی حضرت قاسم علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے لگے۔ حضرت قاسم بھی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے سب کو مارتے گئے۔ آپ ابھی جنگ کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران آپ کی نالین مبارک ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بے فکری کے عالم میں بیٹھے اور اپنی نالین مبارک کو باندھا اور اس کے بعد جنگ کی، لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنی نالین مبارک باندھ رہے تھے کہ ابن فضیل زیدی نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے آپ کے سر پر ضرب لگائی، جس سے آپ منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ گرتے ہی آپ نے اپنے چچا جان کو پکارا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فوراً ہی جنگ کے دوران آ گئے اور ابن فضیل زیدی کو اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کا بازو وہیں پر کٹ گیا۔ ابن فضیل حضرت امام حسین علیہ السلام سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہوا کہ اس نے اپنے لشکر یعنی یزیدی لشکر کو پکارا۔ یزیدی لشکر جو کہ حضرت قاسم بن حسن کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، ان کا ایک دستہ جو کہ گھوڑوں کے اوپر موجود تھا، انہوں نے اپنے فصیل زیدی کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے دے کر رون ڈالا اور وہیں پر ہی وہ مر گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب حضرت قاسم بن حسن کو اپنی گود میں لیے بیٹھے تھے تو کم ہے جو کہ تمہاری مدد کر سکے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کی لاش اٹھائی اور جا کر اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ رکھ دی۔